انفو کارنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے سلسلے کی نئی ایپیسوڈ حاضر خدمت ہے۔ حرب فجار کے کچھ عرصے کے بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس میں بنو ہاشم، بنی زہرہ اور بنی تمیم کے علاوہ دیگر قبائل بھی شامل تھے۔ سب نے مل کر عہد کیا، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، خواہ وہ کسی قبیلے کے ہوں، یہاں تک کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اور ملک میں ہر طرح کا امن و امان قائم کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی کیونکہ یہ امن کا معاہدہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ کے نزدیک اس معاہدے کی اتنی اہمیت تھی کہ زمانہ رسالت میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور اگر آپ بھی شرکت کے لیے بلایا جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و امان کس قدر پسند تھا، جبکہ وہ قبائلی دور تھا۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول اس لیے رکھا گیا کہ بنو جرہم کے 3 سرداروں نے پہلے بھی اس نوعیت کا ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ان 3 سرداروں کے نام میں فضل نام مشترک تھا، اس لیے حلف الفضول نام رکھنے سے یہ بات بھی تازہ ہو گئی کہ ایسی ہی کوشش پہلے بھی کی گئی تھی۔ آپ کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا جہاں ہر طرف جہالت کا دورہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور کی کوئی برائی اثر انداز نہ ہو سکی۔ لوگ شراب پیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پرہیز فرماتے، لوگ جھوٹ بولتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے نفرت تھی، جس کی وجہ سے آپ امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ لوگ بددیانتی کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتراتے اور صادق کے نام سے پکارے جاتے۔ غرض آپ کا دامن عرب کے ان تمام مفاسد سے پاک رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے جوانی کی حدود میں قدم رکھا۔ عمر کے اس حصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آلودگیوں سے پاک رہا۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، اسی طرح جوانی میں بھی عرب کے دور جاہلیت کی کوئی برائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف نہ کھینچ سکی، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو اپنے آبائی پیشے کو اپنایا اور شام جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اپنی دیانتداری اور قابلیت کی وجہ سے بہت جلد شہرت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور صفات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کی خبر مکہ کی ایک رئیس خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی۔ وہ نہایت متاثر ہوئیں اور اپنی تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال تجارت کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور غلام میسرہ نامی بھی ساتھ کر دیا۔ تجارت میں منافع بہت زیادہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سن کر متاثر تو پہلے ہی تھیں۔ غلام میسرہ کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے اس رئیس خاتون نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شریک حیات بنی، حالانکہ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ جوانی کا دور تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں اور ایک بیوہ خاتون تھی، لیکن آپ تمام خوبیوں کے مالک تھے۔ عمر کے اس فرق کے باوجود شادی کے پیغام کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات میں شریف النفس اور طاہرہ تھیں۔ عربوں میں قبائلی دور تھا جس میں معمولی بات پر بھی لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے ایسی ایک لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا گیا، جس میں بیشتر قبائل نے حصہ لیا۔ مرمت کا کام ہو چکا، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر ایک اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے نے نازک صورت اختیار کر لی، اختلافات بڑھے اور ایک بڑی جنگ کے آثار پیدا ہونے لگے کہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ اس طرح دوسرے جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے پکارا، امین آ گیا، ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ اس طرح آپ کو حکم مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے اس پر حجر اسود رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا۔
اس طرح تمام قبائل کے سرداروں نے چادر پکڑ کر اس جگہ رکھی جہاں پہ یہ مبارک پتھر نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی اور ہر قبیلے کی خواہش بھی پوری ہو گئی، جو آپ کے حسن تدبر کا نتیجہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 35ویں سال کا واقعہ ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔